ایک پٹھان اپنی بھابھی کو خوب مار رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنی بھابھی کو کیوں مار رہے ہو؟ پٹھان: ہمارا بھابھی اچھی عورت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ پٹھان بولا: او یارا، میں جس دوست سے بھی پوچھتا ہوں کہ تم کس سے فون پہ بات کر رہے ہو، وہ یہی کہتا ہے تیری بھابھی سے۔ مریض: ڈاکٹر میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے۔ ڈاکٹر: اوہ، کب مارتی ہے؟ مریض: ہر ہفتے۔ ڈاکٹر: تم بہت خوش قسمت ہو، میری بیوی کمینی تو مجھے روز مارتی ہے۔ شوہر: اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی: تم پہلے اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری شلوار پہن کے گھوم رہے ہو۔ بیوی آئس کریم کھاتے ہوئے: جان کچھ ایسا کہو کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ شوہر: میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سردار اپنے بیٹے سے: بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں۔ بیٹا: پاپا اسکول میں بھی ٹیچر بھی یہی کہتی ہیں کہ تو کسی جانور کی اولاد لگتا ہے۔ رات کے 1:30 بجے طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے پہنچا۔ سیلز مین: سر کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی: اللہ کے بندے خود سوچ، کیا اس طوفانی موسم میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ سردار ایئر ہوسٹ سے: آپ کی شکل میری بیوی سے بہت ملتی ہے۔ ایئر ہوسٹ سردار کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ سردار: ارے تمہاری تو عادت بھی میری بیوی سے ملتی ہے۔ واشنگ مشین سے علاج۔ ایک پاگل خانے میں ایک صحافی نے ڈاکٹر سے پوچھا: آپ کس طرح پہچانتے ہیں کہ کون ذہنی مریض ہے اور کون نہیں؟ ڈاکٹر: ہم ایک واشنگ مشین کو پانی سے پورا بھر دیتے ہیں اور مریض کو ایک چمچ، ایک گلاس اور ایک بالٹی دے کر کہتے ہیں کہ وہ واشنگ مشین کو خالی کرے۔ صحافی: ارے واہ، بہت اچھے، یعنی جو نارمل شخص ہوتا ہوگا وہ بالٹی استعمال کرتا ہوگا کیونکہ وہ چمچ اور گلاس سے بڑی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر: جی نہیں، نارمل شخص واشنگ مشین میں لگے ہوئے ڈرین سوئچ کو دبا کر مشین کو خالی کرتا ہے۔ آپ بیڈ نمبر 39 پر جائیے تاکہ ہم آپ کا پورا چیک اپ کریں، اور اگر آپ نے بھی بالٹی ہی سوچا تھا تو براہ مہربانی بیڈ نمبر 40 پر جائیے۔ لڑکی: میں جب بھی تمہیں فون کروں تم شیو کر رہے ہوتے ہو، تم دن میں کتنی دفعہ شیو کرتے ہو؟ لڑکا: 30-40 دفعہ۔ لڑکی: تم پاگل ہو؟ لڑکا: نہیں، میں نہیں ہوں۔ بیوی شوہر سے: سنیے جی، آپ کا دوست ایک پاگل لڑکی سے شادی کر رہا ہے، آپ اسے روکتے کیوں نہیں؟ شوہر: میں کیوں روکوں، کنجر نے مینو روکیا سی، میری واری تے بڑا نچیا سی۔ داماد اپنے سسرال گیا، ساس نے پوچھا بینگن شریف پکا لوں یا بھنڈی مبارک یا پالک پاک کھانا پسند کریں گے؟ داماد بولا: میں گناہ گار سا بندہ ہوں، بغیر وضو ان مقدس سبزیوں کے نام بھی لینے کے قابل کہاں، بس کوئی بے غیرت آوارہ سا مرغا پکا لیں۔ سردار: پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی بیچاری کو، بہت چیخ رہی تھی۔ دوست: اب کیسی ہے؟ سردار: اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی۔ شوہر: جج صاحب، مجھے طلاق چاہیے، میری بیوی نے 1 سال سے مجھ سے بات نہیں کی۔ جج: پھر سوچ لو، ایسی بیوی نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ رانا کی شادی ہوئی، رانا صاحب دلہن کے کمرے میں گئے اور ساری رات دلہن کو سمجھاتے رہے کہ امی ابو کا بہت خیال رکھنا ہے، گھر میں سب کی عزت کرنی ہے، سب کا کہا ماننا ہے، کسی سے جھگڑنا نہیں، اور پھر ایسی ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح رانے کے والد نے رانے کو آواز دی: اٹھ رانے پتر، نہا دھو لے۔ اندر سے دلہن کی آواز آئی: ابا جی، ایس کنجر نو صرف غرارے کروا دیو۔
ڈاکٹر بچے کو پانی دینے سے پہلے ابال لیا کریں۔ سردار وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابالنے سے بچہ مر تو نہیں جائے گا۔ جب ابو کہتے ہیں بیٹھو ضروری بات کرنی ہے، قسم سے وہ گناہ بھی یاد آ جاتے ہیں جو کبھی کیے ہی نہیں۔ لڑکی اپنے نابینا عاشق سے، کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم میرے حسن کو دیکھتے۔ لڑکا اگر تم خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والے تمہیں میرے لیے چھوڑتے۔ اندھا ہوں پاگل نہیں ہوں۔ بیوی خدا نہ خواستہ گھر میں چور آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ میاں وہی کروں گا جو وہ کہیں گے، پہلے کون سا یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ ایک پٹھان کو روزے میں بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ پاس بیٹھا ایک آدمی پانی پی رہا تھا۔ پٹھان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ اگر اس کو ہم نے جنت میں دیکھا تو اس کا خیر نہیں۔ کاکا شرارتی کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جج نے کاکا شرارتی سے پوچھا، کوئی آخری خواہش؟ کاکا شرارتی، میری جگہ تسی لٹک جاؤ۔ پاپا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک پیر زمین پر اور دوسرا آسمان پر ہے۔ باپ اس طرح کے خواب مت دیکھا کر بیٹا، کسی دن اپنی شلوار پھاڑ لے گا۔ استاد امتحانات نزدیک آ رہے ہیں، کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ شاگرد، ماسٹر صاحب پرچے میں کون کون سے سوال آ رہے ہیں؟ میاں رات کو دیر سے گھر آیا، بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ آن کیے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے کے پنگوڑے کے پاس جا کر پنگوڑا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا، کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ منا جا گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا پنگوڑا ہلا رہا ہوں، اب جا کے سویا ہے۔ ذرا لائٹ جلا کر دیکھو، بچہ پنگوڑے میں نہیں ہے، میرے پاس سویا ہوا ہے، بیوی نے جواب دیا۔ ٹیچر چھپکلی دیوار پر کیوں چلتی ہے؟ لڑکی، ہم بھی تو زمین پہ چلتے ہیں، کبھی چھپکلی نے کچھ کہا ہے؟ سلام ہے ان خواتین پر جو بڑے اہتمام سے کاپی پنسل لے کر ٹی وی پروگرام سے مختلف کھانوں کی ریسپیز نوٹ کرنے کے بعد بھی پھر ٹینڈے پکا لیتی ہیں۔ بیوی، میں نے گدھوں پر ریسرچ کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی گدھی کے سوا کسی دوسری گدھی کو دیکھتا تک نہیں۔ شوہر، پاگل، اسی لیے تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ بیوی کی سوچ۔ میاں بیوی اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ بیوی کی سوچ، کیوں یہ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا یہ کسی اور کو چاہتے ہیں؟ کیا میں موٹی ہو گئی ہوں؟ شوہر کی سوچ، اگر اس سے بات کی تو کہیں پیسے ہی نہ مانگ لے۔ سردار کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ روتا ہوا اپنے دوست کے گھر آیا اور اپنی بپتا سنا ڈالی۔ دوست بولا، تمہیں اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے رکھنا چاہیے تھا۔ یہی کیا تھا۔ سردار بولا، میں تو ہمیشہ اسے بڑی بہن کا درجہ دیتا تھا۔ سردار نے اپنی صفائی پیش کی۔ لو میرج کے بعد پہلی رات دلہا نے دلہن سے کہا، پانی پلاؤ۔ دلہن پانی لائی، تب تک دلہا سو چکا تھا۔ دلہن صبح تک پانی لیے کھڑی رہی۔ جب دلہا کی آنکھ کھلی اور دلہن کو پانی لیے کھڑا دیکھا تو کہا، تم نے مجھے خوش کر دیا، بولو کیا مانگتی ہو؟ میں سب دینے کو تیار ہوں۔ دلہن بولی، مجھے طلاق دے دو۔